نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ 20ویں صدی کے نصف کے بعد بگ بینگ تھیوری کے بعد کچھ ایسی سائنسی تحقیقات سامنے آئیں جن کی وجہ سے وہ نظریات غلط ثابت ہونا شروع ہو گئے جن پر الحادی نظریات کی بنیاد قائم تھی۔ تو الحاد جو ہے اپنا دم توڑ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الحاد جس کی بنیاد سائنسی تحقیقات پر سمجھی جاتی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ الحاد علمی بنیادوں پر قائم ہے، وہ الحاد جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور مغرب کے علمی حلقوں کے اندر جو حق پرست سائنسدان تھے انہوں نے ان تحقیقات کے بعد وہ مذہب اور اسلام پر ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے الحاد کو چھوڑ دیا، الحاد سے توبہ طائب ہو گئی۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر، مسلم ممالک کے اندر الحاد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو اس الحاد کی وجوہات کیا ہیں؟ اس الحاد کی سب سے بڑی وجہ وہ ادارے ہیں جو الحاد اور ملحدین کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دی انٹرنیشنل الائنس آف ایتھیزم، اسی طرح ایسوسیشن آف ایتھیسٹ، انٹرنیشنل ایسوسیشن فار نان ریلیجیس اینڈ ایتھیسٹ، اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جو الحاد اور ملحدین کی سرپرستی کرتے ہیں اور الحاد کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ادارے الحاد کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر لوگوں کی جماعتیں جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں جو لوگ الحادی نظریات کو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، اور یہ لوگ ان پر بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، اور ان اداروں کے توسط سے حکومتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اسی طرح الحاد کی ایک وجہ ملحدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ وہ مسلمان جس کی پرورش ایسے گھرانے کے اندر ہوئی ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات ناپید تھیں، ان کے آباء و اجداد اسلامی تعلیمات سے محروم تھے، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی وہ پابندی کرنے والے نہیں تھے، تو ایسے لوگ ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، عقائد کے اعتبار سے وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمان جب ملحدین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے نظریات کو سنتے ہیں اور ان اشکالات کو جو وہ اسلام پر کرتے ہیں اور جو مذہب اور اسلام پر جو شبہات وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور بالآخر وہ بھی ملحدین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح الحاد کا ایک سبب وہ لٹریچر ہے جو کہ الحادی نظریات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو جب ایک کمزور ذہن کا مسلمان بار بار ایسے لٹریچر کو، ایسی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں شبہات اور اشکالات پیدا ہونے لگتے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کو الحاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح الحاد کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے عصری اداروں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ایسے پروفیسر موجود ہوتے ہیں جو کہ الحادی نظریات کے حامل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ الحادی فکر ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اسلام اور مذہب کے بارے میں شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح الحاد کا ایک سبب NGOs ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر، خاص طور پر غریب ممالک کے اندر وہ NGOs اپنا کام کرتی ہیں، اور
गरीब लोगों की मदद करती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर इन NGOs इन लोगों के बारे में उनके ज़हनों के अंदर एक उनसियत का मादा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनके बातों से, उनके अफ़कार से मुतासर होते हैं। तो वो NGOs इस रिफाही कामों के साथ साथ उनके ज़हनों के अंदर इस्लाम और मज़हब के ख़िलाफ़ शुबहात पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी इल्हाद की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इल्हाद की एक बड़ी वजह तकब्बुर है, बदकारी की आदत है, अयाश परस्ती है। वो लोग जो अयाश परस्ती के आदी हो चुके हैं, बदकारी के आदी हो चुके हैं, तो वो अपने आप को मुल्हिद कहलाते हैं, ताकि उनकी अयाश परस्ती में और उनकी बदकारी के अंदर और उनकी जिनसी तस्कीन जिस तरह वो चाहें करें, उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो, ना मज़हब की जानब से, ना खुदा की जानब से। इस वजह से वो मज़हब से बरात का इजहार कर देते हैं और अपने आप को मुल्हिद कहते हैं। तो मुल्हिदीन के इन अफ़कार का रद्द करना और सादा लोग मुसलमानों को मुल्हिदीन के इस फितने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद इल्हादी नज़रियात का मुताला करें, उनको समझें और उनका तज्ज़िया करें और उन अफ़कार के रद्द से हम ख़ुद वाक़िफ़ हों। जब हम ख़ुद वाक़िफ़ होंगे तो फिर ऐसा सादा लोग मुसलमान जो मुल्हिदीन की बातों की वजह से उसके ज़हन में इश्कालात पैदा हो चुके हैं, तो हम उसको राह रास्त में ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि हम ख़ुद इल्हादी नज़रियात को पढ़ें, उनका तज्ज़िया करें और उसके रद्द से हम वाक़िफ़ हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की अपनी रज़ा के मुताबिक खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइंदा नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि इल्हादी नज़रियात को एक एक करके हम सामने लाएं, उसका हम तज्ज़िया करें और उनके बातिल नज़रियात का रद्द पेश करें। वाखिर